آپ کی بات سمجھنے کے لیے اور آپ کی بات پہ عمل کرنے کے لیے وقت کم ہو جائے۔ ہمارے زمانے کے بچے تو اتنے اچھے تھے، آج کے بچے افلاطون۔ شرارت ذہانت کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ بچے سے ہونے والے کسی بھی نقصان پر امیڈیٹلی ریئیکٹ نہ کریں۔ آپ اس کو گرا سکتے ہیں، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اور بچوں کو جنک فوڈ سے بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی جو آپ سب کو آتی ہے، میں اس کا صرف رب جو ہے اس ٹرم کو اپنی کلاس میں تو ہر روز صرف ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو اس میں 4 الفاظ ہیں، تو 4 دن میں یہ آیت ختم ہوئی تھی۔ تو میں رب کا مختصر تعارف آپ سے کراتا ہوں۔ رب جو ہے اس کا روٹ ورڈ را با ہے، رب۔ اس کے جو لفظی مطلب ہے لغوی بائی ڈکشنری وہ ہوتا ہے تمام تر سامان نشو و نما کا مہیا ہونا یا کرنا، یعنی زندگی میں پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک اور آخری سانس سے لائف آفٹر ہیئر، اس میں آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنے والا رب ہوتا ہے۔ اب ماں بھی تو پالتی ہے، وہ بھی رب ہے۔ جس کے پاس آپ ملازم کرتے ہیں وہ بھی آپ کا، جس کے پیسے سے آپ بزنس کرتے ہیں اس کو عرب رب المال کہتے ہیں۔ تو یہ رب العالمین میں اور رب المال میں کیا فرق ہوتا ہے کہ رب جب دیتا ہے آپ کی ضروریات کو تو وہ آپ کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے، بغیر کسی لالچ کے دیتا ہے، بغیر کسی خوف کے دیتا، تو اس کو رب کہتے ہیں۔ اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ پیرنٹنگ ہے، کہ والدین کو نومولود بچہ جو پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے سے لے کے شیر خارگی تک، جب وہ دودھ پینے کی عمر میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد دودھ پینے کی عمر سے آگے اس کا لڑکپن شروع ہوتا ہے، نوعمری شروع ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، تو یہ جو سارے مراحل ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں، والدین ان کو کیسے دیکھتے ہیں، دوسری طرف سے بچوں کی توقعات کیا ہوتی ہیں، پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کا جہاں بہت بڑا فائدہ ہے وہاں کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں میں اس مختصر وقت میں کور کرنے کی کوشش کروں گا، پھر آپ سے سوالات لوں گا۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ پیرنٹنگ کیا ہے؟ یہ آرٹ ہے، یہ علم ہے، یہ ٹیکنیک ہے یا کوئی نالج ہے؟ تو ہم والدین بنتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو بہت اچھے نمبروں میں ایف ایس سی کرتے ہیں، اس کے بعد 5 سال کا ایم بی بی ایس ہوتا ہے، پھر ہاؤس جاب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر بنتے ہیں، اجازت ملتی ہے، اور والدین کے لیے تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ دونوں رشتہ ازواج میں جڑتے ہیں اور ایک مدت کے بعد جب اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ دایا، ڈاکٹر، نرس آ کے کہتی ہے مبارک ہو کہ تم باپ بن گئے ہو بیٹی کے یا بیٹے کے، اور اسی طرح عورت کو کہا جاتا ہے کہ مبارک ہو تم ماں بن گئی ہو، تمہارا سٹیٹس بدل گیا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اب دیکھیے کہ بدقسمتی سے بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے انسانوں کو وہ یہ ہوا ہے کہ سارے کا سارا جو دار و مدار اور انحصار ہے وہ اچھی تعلیم کی طرف چلا گیا۔ اچھی تعلیم کے بھی سب کے اپنے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اس میں سے تربیت چلی گئی ہے۔ تو پہلی چیز تو میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ ایک انسٹیٹیوشن ہے جسے جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں لیکن مجموعی طور پہ بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے، جو کہ اب جوائنٹ فیملی سسٹم جیسے جیسے ٹوٹ رہا ہے ویسے ویسے آپ دیکھیں کہ معاشرے کی قدریں بدل رہی ہیں، معاشرے میں بگاڑ پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب
دنیا میں ہر چیز کی ٹریننگ ہے، اس کی نہیں ہے، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اس لیے آج جو گفتگو ہوگی آپ کے، اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوشی دکھائے، شادی ہونی ہے، شادی ہو گئی ہے، بچے کی توقع ہے، بچہ دنیا میں آ گیا ہے، بچہ بڑا ہو گیا ہے، ہر عمر کے لیے یہ باتیں جو آج آپ سے کروں گا انتہائی اہم اور آپ کے لیے فائدے کی ہوں گی۔ اس کے پیچھے میری جو سٹڈیز ہیں اس سے کہیں زیادہ میری آبزرویشن، میرے ایکسپیرینسز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال سے 80 سال تک کے بچے میری تدریس میں سے گزرے ہیں، جن کو میں نے پڑھایا ہے، ریگولر ٹیچنگ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب ٹریننگز ہیں تو اس میں تو عمر میں کوئی بھی آدمی کسی بھی لیول کا ہو سکتا۔ تو اب ماں باپ جو ایک بڑی اہم بات جو نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے یا پری میرج میرے پاس جو جوڑے آتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ میں ان کو سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بچے کی جو پرورش ہے وہ تو جس لمحے نطفہ قرار پاتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، اسی لمحے عورت کنسیو کرتی ہے، اگلے لمحے اس کی پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اس کی تربیت ہے، پرورش تو اس کے پلنے کا ہے نا، جو اس کو جسمانی ضروریات ہیں، جو اس کی تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ایگزیکٹ جس وقت 8واں ہفتہ شروع ہوتا ہے تو اس کی تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے علم میں شاید یہ بات حیرت انگیز ہو کہ بچہ جب دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو 1/3 برین یعنی 33% اس کے برین کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ وقت ماں کیسے گزارتی ہے۔ یہودیوں نے اس راز کو پا لیا۔ یہ جس ادارے کی میں ٹریننگ میں گیا تھا، دا ورلڈ بک آف امریکہ کی، تو وہاں کی ٹریننگ کے بعد پھر میں نے یہودیوں کا، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو عقل، شکل، مال، سب کچھ بہت دیا، لیکن اس ذہانت میں ان کا اپنا بھی ایک کردار ہے۔ جب سے وہ اس راز کو سمجھے ہیں، یہ ریسرچ کے اوپر ان کے علاوہ کوئی عمل نہیں کر رہا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جب لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے، جس وقت اناؤنس ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ کے بعد کہ شی از پریگننٹ، اگلے لمحے وہ بڑی VIP ڈکلیئر ہو جاتی ہے۔ اگر آفس میں کام کرتی ہے تو اس کو چھٹی دے دی جاتی ہے، اگر وہ بزنس میں ہے تو باقی چیزیں، یعنی وہ اس گھر کا، اس دفتر کا VIP ہوتی ہے، اس کی خوراک بدل دی جاتی ہے۔ اس کے لیے بزنس، میتھمیٹکس اور لٹریچر اور جنرل سائنس، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نے لازمی ان 9 ماہ میں پڑھنی ہے۔ پھر اس کے پیدا ہونے والا بچہ اور ہمارا، وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے۔ بچے کی عمر جب 8 سال ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا 50% کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک عمارت بنانا تھی یا دیوار بنانی ہے 100 فٹ کی، تو 50 فٹ کی وہ بن چکی ہے۔ وہ اچھی بنی ہے یا بری بنی ہے، اس کے اوپر اب آپ نے بہتر کام کرنا ہے۔ نہیں سوری، 4 سال تک 50% ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھیں ہم 4 سال تک کے بچے کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ 4 سال سے 8 سال میں جب وہ پہنچتا ہے تو 30%، یعنی ٹوٹل 80% ہو جاتی ہے۔ 8 سے 18 یعنی ٹین ایج کمپلیٹ ہونے تک صرف 20% ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم بچے کو تو بچہ سمجھتے ہی ہیں، بچوں والوں کو بھی بچہ ہی سمجھتے ہیں، تو ہم اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے۔ آپ یاد رکھیے بچے کا لرننگ فیس جو ارلی ایج میں ہوتا ہے اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک چیز جو بڑے فنی سی آپ کو لگے گی اور اس کے بعد حیرت ہوگی جب آپ کے سامنے رکھوں گا، جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2-3 ماہ کا، جب وہ پہچاننے لگتا ہے آپ کے ہاتھوں کو، آپ کی آواز کو، لمس کو، ماں کے علاوہ باقی رشتوں کو، تو ہم اس کو گود میں اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میرا منا لوچی کھائے گا، پانی میے گا، تو وہ ہنستا ہے۔ سائنس نے جو ریسرچ کی ہے بڑی کمال کی۔
وہ کہتے ہیں وہ آپ کی بے وقوفی پہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اچھا بھلا تھا، یہ اچھی بھلی تھی، اس کو اچانک کیا ہو گیا. وہ یہ سمجھ رکھتا ہے تو آپ پہ ہنستا ہے، تو وہ کیوں ہنستا ہے وہ آپ کو زبان سے نہیں کہہ سکتا. یہ جو ووکل کارڈز ہوتی ہیں نا، میں بات کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، یہ 4 ہوتی ہیں یہاں ہمارے گلے میں. یہ چونکہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی تو اس لیے کچھ بچے دیر سے بولتے ہیں نا، خاص طور پہ لڑکے اور لڑکیوں میں ایک فرق ہوتا ہے. تو لڑکوں کی ویسے ہی تھوڑی سی لیٹ ڈیولپ ہوتی ہے نا، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے بچہ بولتا نہیں، بیٹی اتنی جلدی شروع ہو جاتی، تو وہ ہماری بے وقوفی پہ ہنس رہا ہوتا ہے. وہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں. اب یہ آغاز ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم بچے کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی طرف کبھی جانے نہیں دیتے ہیں. وہ ایک کلپ اتفاق سے، جیسے آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، آپ کے ساتھ پھر ویسے معاملات ہونے لگ جاتے ہیں. مجھے انڈین فلم کا ایک کلپ ملا، وہ انتہائی کمال کا تھا، تو وہ خیر اس کا ذکر میں آگے جا کے کر دوں گا. تو یہ تھا جی پہلا حصہ بچے کا پیدا ہونا اور اس کا شیر خارگی کا جو عمل ہے ابتدائی ایج کا. بچے کے پرسنالٹی میں جو فلاز آتے ہیں، جو کمیاں رہ جاتی ہیں، وہ ڈیورنگ پریگننسی جن میاں بیوی میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا اثر ماں پہ سٹریس کی شکل میں آتا ہے. 100% اگر وقت ہوا تو میں آپ کو ایک ریجنل واقعہ پچھلے مہینے کا سناؤں گا جو مجھے حیرت کی انتہا میں لے گیا تھا. کہ وہ اتنی بڑی افسر، اتنی کامیاب ترین لڑکی، 38 سال کی عمر ہو گئی ہے، اتنی کم عمر میں اتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچی. 38 سال ہو گئے، ایک دفعہ نہیں ہنسی وہ. تو وہ جب اس کو ایج ریگریشن، ہماری ایک خاص ٹیکنیک ہوتی ہے، جب اس میں لے جا کے دیکھا، اب یہ کام ڈاکٹر نہیں کر سکتے، ماہرین نفسیات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نااہل ہیں یا نالائق ہیں، ان کی فیلڈ نہیں ہے. جیسے حکیم جو ہے وہ ہربل دوائیوں کی جو آپ کو تاثیر بتائے گا، وہ ڈاکٹر اس نے پڑھی نہیں ہے. اسی طرح وائس ورسا، آپ ڈاکٹر کی حکیم کی بات کو لے لیں. تو بچے کے بنیادی خوف 2 ہوتے ہیں. ایک خوف ہوتا ہے گرنے کا. اس کو کبھی آپ نوٹ کریں تو بچہ چارپائی پہ، پنگھوڑے پہ، جہاں کہیں بھی ہے، تو وہ کبھی اس کے قریب اگر آ جائے گا، بیلنس خراب ہوگا تو کتنی بری طرح سے وہ یوں کرتا ہے. اگر آپ تماشا دیکھتے ہیں یا اس کو خود اچھالتے ہیں تو آپ سمجھیں اس بچے کو ہمیشہ کے لیے ڈرنے والا بچہ بنا دیتے ہیں. اس میں بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں. ہاں، جب آپ بچے کو تھوڑا سا بھی اچھالیں، اپنے ہاتھ کی مضبوط گرپ میں رکھیں، پھر اس کو یوں کریں، اگر وہ اسمائل دے تو پھر وہ بہت اچھی بات ہے. ادروائز بہادر بنانے کے چکر میں اس کو کبھی مت اچھالیں. دوسرا اس کا خوف جو ہے وہ اونچی آواز کا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں بالخصوص مرد اور ویسے سبھی چیخ کے جب تک بات نہیں کرتے ہیں، ان کو یوں لگتا ہے کہ دوسرے کو اثر ہی نہیں ہوا یا سنائی نہیں دی. تو یہ بچے کے 2 بنیادی خوف اگر آپ ان کو بچاتے ہیں تو اس کی شخصیت جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے. اب آتا ہوں دوسری جو میری گفتگو کا حصہ ہے اس کی طرف. یہ 5-7 حصوں میں ہوگی. ہم کرتے کیا ہیں کہ بچے کی بڑھتے ہوئے پاؤں کے سائز کا ہمیں خیال ہوتا ہے کہ اب اس کو اس سائز کا جوتا آئے گا، اس کا نہیں آئے گا. اس کے کپڑے اب جو ہے وہ 6 نمبر نہیں 7 نمبر ڈریسنگ چاہیے. ہم یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کی جذباتی ضرورتیں کیا ہیں، اس کی ذہنی ضرورتیں، نفسیاتی ضرورتیں کیا ہیں، وہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم بچوں کی پریشانیوں کو بچوں کی طرح چھوٹا سمجھتے ہیں. کبھی ایسی غلطی نہ کریں. اس کے نزدیک وہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور ایک اور چیز، بچہ کوئی اچیومنٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہے. مثلا ایک 3 سال کا بچہ ہے، وہ کسی چھوٹے سے پتھر پہ چڑھتا ہے تو کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھا ہوں. اور ہم سب کیا کرتے ہیں؟ نہیں،
خوش ہونا تو اور مذاق اڑاتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں کہ دیکھو اس نے، وہ چیز جو ہے وہ اس میں کبھی کانفیڈنس نہیں آنے دیتی۔ ہم بچوں کو بڑا غرق کا لفظ میں نے ابھی تک پہلی دفعہ استعمال کیا ہے، تم نے یہ پہننا ہے، یہ کھانا ہے، اتنا کھانا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا۔ تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس کو ایک روبوٹک سانچے میں بنا رہے ہیں، جبکہ قدرت نے وہ اینٹیٹی ایک بالکل الگ بنائی ہے۔ ہم جس طرح کہتے ہیں نا یا رسول اللہ تیرے صدقے جاواں تیرے واری جاواں پر تیرے عملہ نے نیڑے کدی نہ جاواں، اسی طرح جو اہل بیت سے بڑا جذباتی اظہار کرتے ہیں وہ بھی علی علی کرتے پھرتے ہیں، لیکن علی کا لفظ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنے بڑے ماہرین نفسیات تھے۔ اور یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا، انہوں نے حضرت علی کو پڑھا نہیں، اس لیے انہیں پتہ نہیں کہ یہ تو اس کی اصل صورت جو ہے وہ انہوں نے دی تھی۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت اپنے زمانے کے مطابق نہ کریں، جس زمانے میں رہ رہے ہو اس کے مطابق اس کی تربیت کرو، چونکہ تمہارا بچپن 50 سال پہلے تھا، اس وقت قدریں اور تھیں۔ اب دیکھیں نا، میں اگر اپنی بات کروں تو اس وقت لالٹین ہونا کسی گھر میں ایک مڈل کلاس نہیں، اچھا سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا، ورنہ دیے ہوتے تھے اور کئی گھروں میں وہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو اب میں نے اپنے ایک دن پوتے سے بات کی تو کہتا کیا ہوتی ہے؟ اب میں اس کے فائدے یا نقصان اس کو بتانے بیٹھ جاؤں تو وہ نہیں ہے، اس کو مجھے آج کے جدید دور میں جو روشنی کے ذرائع ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہیے، کیونکہ اس کا واسطہ آنے والے وقت میں اس کے مطابق چلے گا۔ تو وہ ہم کام نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے اندر فیصلہ سازی، آپ کبھی غور کیجئے گا۔ اور بدقسمتی کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کی جب تعریف کسی کے سامنے کرتے ہیں نا کہ میرا بچہ تو بڑا ہی فرما بردار ہے، میں اس کو جہاں بٹھا دوں جو کہہ دوں وہی اس کے لیے حرف آخر، ہلتا نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کے بچے تو اتنے اچھے تھے، آج کے بچے افلاطون۔ اور کئی بزرگ عورتوں کو تو میں نے ایسی گفتگو کرتے ہوئے خود سنا ہے کہ شاید میں ادب کی وجہ سے یہاں وہ رپیٹ نہ کر سکوں۔ ایسا بالکل نہیں۔ دیکھیں، شرارت ذہانت کی سب سے بڑی علامت ہوتی، ان کو شرارتیں کرنے دیں، اس سے ان کے اندر ان کی ذہانت باہر آتی ہے اور ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ تو بچے کو اب کانفیڈنس کرنے کے لیے کیا کریں؟ جو یہ مثال دی جاتی ہے نا کہ وہ ٹیلی فون کرتا ہے، بچے کو ہم 2 گھنٹوں سے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، باہر بیل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا کو پوچھے تو کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے، سارا امپیکٹ زیرو ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک سٹیج آتی ہے جب بچہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ بچے کا باپ 2 واسس خوبصورت گلدان لے کر آیا ہے۔ بچے میں یاد رکھیے گا کہ کیوریوسٹی بہت ہوتی ہے، تجسس اپنی انتہا پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں ماؤں کو اسپیشلی اور والدین کو کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو کبھی بھی مہنگا کھلونا مت لے کر دیں، ہمیشہ سستا کھلونا لے کے دیں، چونکہ جتنا مرضی مہنگا کھلونا آپ لے دیں اس کی دلچسپی یا انٹرسٹ جو ہے، کیوریوسٹی، جیسے ہی آپ یعنی 100 روپے کا کھلونا دیا بہت خوش ہوگا، شکریہ ادا کرے گا، اگلے لمحے تھوڑی دیر کے بعد آپ اسے 1 روپے والا دے دیں، وہ 100 والا چھوڑ کے، کیونکہ اس کا تجسس اس کو مجبور کرتا ہے کہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو خراب نہیں کرنا، توڑنا نہیں ہے، کھولنا نہیں، شاباش، کھولنا نہیں ہے، تو اس بیچارے کا دماغ اس کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ چیز جو ہے اس سے پہلے، وہ جو میں نے کہا نا کہ اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے، باپ لے کر آیا ہے، اب وہ اس کو کھیلتے ہوئے گرتا ہے اور گر کے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس شور کی آواز ماں کو کچن میں یا کمرے میں پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہیں سے چلاتی ہے، اوئے کیا ہوا؟ تو بچہ شور سے، میں نے کہا نا کہ بچے کے بنیادی خوف 2 ہوتے ہیں، بعد میں زیادہ خوف آتے ہیں۔ خوف کی تعداد جو ہے وہ بعد میں بڑھتی ہے، شروع میں 2 ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے بچے کو، پھر اس کے بعد ماں کہتی ہے کیا کیا؟ اب وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے
کہ یار میری ماں ابھی اچھی بھلی تھی، اس کی آنکھیں تو خراب نہیں ہو گئیں، گلدان گرا ہے، گر کے ٹوٹ گیا ہے اور مجھ سے پوچھ رہی جی کیا ہوا اور کیسے ہو گیا. اب وہ بڑے ادب میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ جو ڈرتا یا چیختا ہے نا، سہمتا ہے، وہ گلدان کے ٹوٹنے پہ نہیں سہمتا، وہ ماں کے چلانے پہ سہم جاتا ہے. اور کیسے ہوا؟ اب وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق کہتا ہے یار اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں. وہ دوسرے والا اٹھاتا ہے، کہتا ہے امی میں نے اس کو یوں پکڑا، جب یوں کر رہا تھا یوں ہوا اور وہ اب دوسرا بھی ٹوٹ گیا. اس کی ہوتی ہے ٹھکائی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ خدا نخواستہ میری ماں کے دماغ پہ اثر ہو گیا. یہ باتیں میں آپ سے ازراہ تفنن مذاکر نہیں کر رہا، میں بچوں کی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. تو اس کو ہوتا ہے کہ میری ماں کے دماغ پہ کوئی اثر تو. پھر اس کو دوسری پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں اس کی آنکھیں خراب تو. پھر اس کو جو سب سے برا سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ سچ بولنے پہ مار پڑتی ہے. تو وہاں سے پھر وہ کمفرٹ زون ڈھونڈنا شروع کرتا. آپ میں سے چونکہ اکثریت جانتی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی ایک بڑی خاص مثال دیا کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہ لوگوں نے ویڈیو پہ بھی دیکھنا ہے. تو وہ بہت چھوٹا تھا، 8 یا 9 سال کا ہوگا. اس عمر کا بچہ گاڑی نہیں چلا سکتا، ڈرائیور نہیں بن سکتا، لیکن وہ بہرحال کسی طرح سے گاڑی جو تھی نا، وہ چابی اس کے ہاتھ آئی اور وہ میں اتفاق سے سیڑھیاں اتر کے باہر آیا ہوں. تو میں نے کہا یار بغیر ڈرائیور کے گاڑی، وہ ایک خوف سا نہیں آتا کہ کوئی جن آ گیا اس میں. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ان جنوں شنوں کا قائل تھا. تو بہرحال جب تک میں اس تک بھاگتا، پہلے گیئر میں شدید شور ہے اور گاڑی جو ہے نا وہ ایک گھر کے پلر میں لگتی ہے. پلر کو تو نہیں پتہ چلا، گاڑی کو بہت پتہ چلتا ہے. میں قریب گیا ہوں اور دروازہ کھولتے ہی میں نے کیا کیا؟ تھپڑ مارا. شاباش، آپ ہوتے تو آپ یہی کرتے. میں نے دروازہ کھولتے ہی اس کو پکڑ کے اٹھایا. میں کہا یار کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو تم بھی ٹھیک ہو، میں بھی ٹھیک ہوں، گاڑی بھی ٹھیک ہے. اس کا جتنا اس وقت جو خوف کی کیفیت تھی ودن نو ٹائم چلی گئی. تو بچے سے ہونے والے کسی بھی نقصان پر امیڈیٹلی ری ایکٹ نہ کریں، اس سے آپ کے بچے میں کانفیڈنس آئے گا. کپڑے پہننے میں، کھانے پینے میں اس کو چوائس دیں. مثلا آپ اس کو فیصلوں میں شامل کیسے کریں، وہ بہترین ڈیسیجن میکر کیسے بنے گا. آپ باپ نے لے کے تو جانا ہی ہے کہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پوچھ لے کہ نانی کے گھر جانا ہے کہ دادی کے گھر جانا ہے. کیونکہ بچہ فیصلہ سازی نہیں سوچتا، وہ خانہ ہم اس کا بند کر دیتے ہیں اپنی اس پہ مرضی مسلط کر کے. یہ وہ غلطی ہے جو بچے کو آنے والے وقت میں بہت ساری کامیابیوں سے محروم کر دیتی ہے. ایک بات جو میں نے اتنی عرصہ پڑھا کہ دنیا جہان کی کتابیں پڑھ کر نہیں سیکھی تھی بچوں کے بارے میں، وہ وہاں استاد نے کچھ شاید 2 منٹ لگائے. وقت ہوتا ہے نا کسی بات کو آپ کو سمجھ آنے کا. تو انہوں نے کہا کہ یو کنسٹرکٹ این ایکسٹرا آرڈینری بلڈنگ. آپ نے ایک زبردست قسم کی بلڈنگ بنائی، کسی بھی وجہ سے آپ کو پسند نہیں آئی ہے. تو آپ کے پاس یو ہیو مینی چوائسیز. آپ اس کو گرا سکتے ہیں، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، آپ اس میں آلٹریشن کر سکتے ہیں. پھر دانت پیستے ہوئے بٹ یو کانٹ ڈو دس ود یور چائلڈ. بچہ اگر بگڑ گیا ہے، اس کی آپ نے تربیت غلط کر دی ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا، وہ نہیں ٹھیک ہوگا. وہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح نرم پلستر پہ تو آپ انگلی سے بھی ہاتھ یوں کریں گے تو لکیر لگ جائے گی، جبکہ پکے پلستر پہ آپ کو جتنی محنت کرنا پڑے گی وہ آپ کو بہت آسانی سے چیز سمجھ آ سکتی ہے. تو اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ دیکھ کے سیکھتا ہے. بچے کی جو پہلی لرننگ ہوتی ہے وہ فیلنگز، ایموشنز، ان سب کو بہت اچھا انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ہم سے بہت زیادہ اچھا انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور وہ تھرو آبزرویشن سیکھتا ہے. اس لیے یاد رکھیں جو میاں بیوی غلطی سے بھی لڑتے ہیں
غلطی سے بھی لڑتے ہیں ان کے بچوں کی پرسنالٹی بیلنس نہیں ہوتی ہے۔ الزام تراشی جب کرتے ہیں تو بچے کے لیے بچہ، چھوٹا بچہ جو ہے نا، وہ ماں اور باپ کو ایک ہی اینٹی سمجھتا ہے، وہ ان کو الگ چیز سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ماں ایک الگ وجود ہے، وہ ایک اور جگہ سے آئی ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، باپ کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک تو وہ دونوں مل کر ایک وجود بنتے ہیں۔ ایک اوریجنل واقعہ بھی ہے، فلموں شلموں میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو جج جو ہے نا، جب وہ فیصلہ کرنے لگتا ہے تو بچے کو پوچھتا ہے، ایک طرف ماں کھڑی ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے، تو پوچھتا ہے تم نے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ وہ دونوں کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں نے۔ اسے کیا پتا ہے کہ خدا نخواستہ عورت میں کوئی بہت بڑی برائی نکل آئی ہے، مرد میں بہت بڑی نکل آئی ہے، کیونکہ آپ ان کے دنیا کے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اس میں یہ چیزیں جو مسائل کی شکل اختیار کرتی ہیں نا، اس کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ پہلے تو سینٹرلی ایک فون ہوتا تھا، ہر کسی کی رسائی، بلکہ محلے میں ایک ہوتا تھا، بعض اوقات گاؤں میں ایک ہوتا تھا۔ تو اب گھر گھر میں نہیں ہے، بلکہ ہر جیب میں ہے، اور ایک سے زیادہ بھی ہیں۔ اب ماں جو ہے وہ اپنے گھر، اپنی ماں کو، یعنی اس بچے کی ماں اپنی ماں کو پورے گھر کی رپورٹ دے رہی ہے، اچھی اور بری ہر بات بتا رہی ہے۔ وہ بچہ آٹومیٹیکلی ریکارڈ کر رہا ہے، آپ کو کہنے کی کوئی، وہ بے شک کھیل رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یہ آپ کا خیال ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں۔ اس سے اس بچے کی شخصیت جو ہے اس میں خرابی کا عمل، اس کا توازن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا آپ کو احساس تک ہوتا نہیں ہے۔ ایک خاتون جو ہے وہ گھر آتی ہے، بزرگ عورت، تو وہ 6 سال کی بچی جو ہوتی ہے، 5 سال کی، وہ اس سے پوچھتی ہے دادی اماں آپ ڈراموں میں کام کرتی ہیں؟ اس کو بڑا غصہ آتا ہے، کہتے تمہیں کس نے کہا؟ نہیں۔ وہ کہتی مجھے تو کسی نے نہیں کہا، کل امی خالہ کو ٹیلی فون پہ بتا رہی تھیں کہ اس کی دادیں آنے والی ہے، اب گھر میں روز ڈرامے ہوا کریں گے۔ تو اس سے اسی طرح اگر مرد بھی کچھ کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، یا ماں بھول جاتی ہے کہ یہ بچہ ہم دونوں کی کمائی ہے اور مستقبل ہے، اس کو پہنچنے والی کوئی بھی تکلیف ہمارا سینہ بھی چھلنی کرے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کی زندگی میں مشکلات اکٹھی کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ پھر وہی بات کرنے لگا ہوں کہ آج کے دور کے مطابق اپنے بچے کی تربیت کریں۔ جو میرا زمانہ یا انجینئر صاحب آپ کا زمانہ ہوگا، تو وہ محلے کا کوئی عام، اگر 2-4 لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی زیادہ چھوٹی عمر کا لڑکا وہاں آیا ہے تو وہ اس کو کیا کرتے تھے جی؟ پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کہتے بیٹا تم کھیلو، یہ تمہاری سننے والی باتیں نہیں ہیں۔ اب سننے کی بجائے اس کو ہم نے ایسا گیجٹ دے دیا کہ جس پہ وہ دیکھتا۔ اب تیسرا حصہ، یہ جو آج کے الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں جس میں آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ مجھے پچھلے مہینے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ سر میری بیٹی 5 سال کی ہے، تو ہم میاں بیوی بہت پریشان ہیں، میرے ہسبینڈ آپ کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص سے پوچھیں۔ اس لیے اس کو کسی شرم و حیا کا جو ہمارا ایک انداز ہے نا، اس میں نہ سنیے گا، اس کو اس حقیقت کی نظر سے سنیے اور دیکھیے گا کہ آپ کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، جس کے صرف اور صرف ذمہ دار آپ ہیں۔ 5.5 سال بچی کی عمر ہے اور وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ سر وہ مجھے کہنے لگی کہ تم میری ماں نہیں ہو۔ تو ہم میاں بیوی نے اچانک ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اس بچی کو اتنی سینس کہاں سے آ گئی کہ اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ وہ اب پھر کہتی ہے کہ تم تو پریگننٹ ہی نہیں ہو، کیونکہ ماں بننے کے لیے پریگننٹ ہونا ضروری ہے۔ کہتی اس سے مجھے اور پریشانی ہوئی۔ پھر تیسری بات، اسی وقت میں وہ یہ کرتی ہے کہ اب وہ ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماں ڈاکٹر ہے، تو وہ کسی طرح سے اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ ٹرمز اس نے کہاں سے دیکھیں؟ آپ بچوں کو کیا لگا دیتے ہیں؟ یہ اس نے کارٹون میں دیکھا تھا سین،
اور کارٹون بھی کون سا؟ مچھلی. حالانکہ مچھلی تو جو ہے وہ اس کا جو بچوں کی تعداد ہے یا باقی کچھ ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہ جس پروسیس سے گزر کے پھر ماں بنی ہے اور وہ جو اس کا بچہ تھا اس کے ساتھ کھیلنے لگا ہے اور ماں اس کو پیار کرنے لگی ہے، تو میں تو اس پروسیس سے نہیں گزری ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک نئی چیز میرے سامنے آئی ہے. ویسے والدین یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں. تو اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی سر میرے مریض آئے ہوتے ہیں، میں نے کلینک دیکھنا ہوتا ہے اور اس کا والد جو ہے اس کے اپنے معاملات ہیں، تو پھر ہم کیا کریں، ٹیلی فون اس کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں. تو میں پھر یہ جو تمہارا سوال ہے اس کی وجہ وہی ٹیلی فون ہے جو تم اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو. یہ تو ہے اخلاقی بربادی یا نقصان. اب میڈیکل بربادی پتہ کیا ہے کہ بچہ جس وقت خاص طور پہ ٹیلی فون سے، کیونکہ چھوٹی سکرین جو ہے اس کے نقصانات بڑی سکرین سے کہیں زیادہ ہیں. انسان کو زندگی میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے کچھ ہارمونز بہت ضروری ہوتے ہیں. اس میں ایک کیمیکل کا نام ہے ڈوپامن. ڈوپامن جو ہے وہ ہیپی کیمیکل ہوتا ہے، وہ انسان کو خوشی دیتا ہے. اور یہ جو ایڈکشن میں لوگ پڑ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کو وہ ڈوپامن اتنا زیادہ جسم سے نکلتا ہے، یعنی جو قدرتی نظام ہے وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس کو جو چیز آپ کو، ڈاکٹر نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ خوش کب ہوئے تھے بہت زیادہ، تو مجھے سوچنے میں دیر لگی. تو میں نے کہا جی جب میں نے پہلی گریجویشن کی تھی تو وہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا. اس نے کہا اس کو کم از کم 200 سے ضرب دو، اس سے بھی زیادہ ایڈکٹ جو ہوتا ہے اس کو ایک ڈوز سے مزہ آتا. وہ مزہ جو ہے وہ ڈوپامن کے پیدا ہونے سے آتا ہے. تو ہمارے بچوں میں وہ ڈوپامن ان نیچرل پیدا جب ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے ان کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی ہر طرح کی چیزیں بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ڈاکٹر جاوید اقبال، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کو سنا ہوگا، وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ لوگ ابھی ان کو ایک سپیکر کے طور پہ جاننے لگے. نشتر میڈیکل کالج میں وہ جی بہاولپور تو جی سرجن، تو انہوں نے کہا کہ اس ڈوپامن سے جو ہمارے بچوں میں تباہی ہے، کس طرح ہماری بیٹیاں بانجھ ہوں گی پیدا ہونے والی، یا وہ فرٹائل نہیں ہو سکیں گی، ان کے اندر کیا کیا جسمانی اور ذہنی نقص پیدا ہو جائیں گے، یہ آنے والے 15 سال بتائیں گے. اور یاد رکھیے قوموں کی زندگی میں 15 سال ایسے گزر جاتے ہیں. اب اس سے ہٹایا کیسے جائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص احسان ہے، چونکہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں جو غلطیاں ہوئیں اس سے بہت کچھ سیکھا. اتنا کچھ سیکھا کہ 3 سال پہلے کی بات ہے، پوتا میرا 2.25 سال کا تھا. تو ایوان اقبال میں ایک تقریب تھی، اس میں اس کو لے کے گیا. اب آپ دیکھیں کہ عورت کا بچے کو لے کے بیٹھنا تھوڑا سا جسٹیفائی ہو سکتا ہے اسٹیج پہ، لیکن ایک مرد کا بیٹھنا، پھر جب میں اسٹیج پہ گیا ہوں تو اس زمانے میں یہ کسی کے پاس بات بھی نہیں کرتا تھا، تو میں نے اسٹیج پہ لے کے جب کھڑا ہوا تو وہ دیکھا کہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں نا ان کے چہروں پہ ایک حیرت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کی عمریں پتہ نہیں میرے جتنی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اپنے بچوں کو خود وقت دیا کریں، میں تو یہ قرض اتار رہا ہوں. اب ہمارے گھر میں میرے اور میرے پوتے کے درمیان ایک معاہدہ ہوا 2 سال پہلے ٹیلی فون پر. وہ ایک جگہ پہ کیل لگے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ 2 کیل ہیں، ان کو جب آپ یعنی قد 5 فٹ کے قریب 4.5 فٹ ہو جائے گا پھر آپ کو ٹیلی فون. اور وہ اتنا اچھا ہے کہ اس نے اس پر عمل کیا. اب میرے کہنے اور اس کے عمل کرنے کے درمیان ذرا ڈھونڈیے گا کہ کیا ہوا ہوگا. اس کی ماں بھی بہت زیادہ مصروف رہتی، اور اب تو کچھ حالات نے اس کو سچ مچ ہی ایک ایسی حالت میں لے گئے ہیں کہ وہ اس کو ہوش ہی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ایز کے لیے، تو ڈاکٹر رفعت جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں،
جس کی میں نے آپ کو حالیہ، اس نے کچھ اور باتیں بھی کہی تھی لیکن آپ کے لیے اشارہ کافی سے زیادہ ہونا چاہیے. میں نے بہت کھل کے کہا تو اندازہ کیجئے کہ اس نے جو مجھے اور باتیں کہی ہوں گی وہ کیا ہوں گی. وہ کہتی کہ حتیٰ کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم یہ چھوڑ دو نوکری، ہم دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے گا، ہم کم پیسوں میں گزارا کر لیں گے. ہماری دونوں بیٹیاں ہیں تو اگر یہ حال ہے تو وہ چھوٹی نے بھی 2 سال بعد اس کی عمر میں آ جانا. تو سر اس کے بعد اب بچوں میں آپ یہ دیکھیں لڑک پن آ گیا. لڑک پن کیا ہوتا ہے کہ 7 سال تک بچہ جو ہے وہ آپ کی آواز سنتا ہے، نقل کرتا ہے، جو کچھ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. آپ کے جوتے پہننے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے کپڑے پہننے کی کوشش، لڑکی ماں کے اور لڑکا باپ کے، ویسے چلنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت وہ آپ کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. آپ کی جتنی ویلیوز ہیں وہ سب اس کو ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. آپ جھوٹ کتنا بولتے ہیں، آپ غیبت کتنی کرتے ہیں، آپ بغض کتنا رکھتے ہیں، اس طرح کی تمام برائیاں اور تمام اچھائیاں وہ اس کو بہت اچھی طرح سے ایویلیویٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کا اثر اس کی شخصیت میں بھرپور انداز میں آ رہا ہوتا ہے. تو اب بچہ گھر سے اس کے بعد پھر وہ باہر بھی نکلتا ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ گھر سے نکل کے گلی محلے کے بچوں سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو اسکول بھیجتے ہیں تو کلاس کے بچوں سے، اور کلاس کے علاوہ تھوڑا سا کلاس سے دوسرے بچوں سے. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے پورے اسکول کو جاننے لگتا ہے، پورے محلے کو جاننے لگتا ہے. تو اس کے پاس پھر آپ کو دینے کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے، آپ کی بات سننے کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے، آپ کی بات سمجھنے کے لیے اور آپ کی بات پہ عمل کرنے کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے. اور پھر ہم اس وقت کو کوستے ہیں. اس لیے اپنی مصروفیات میں سے سب سے بڑی مصروفیت جو ہے وہ صرف آپ کی اولاد ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. میں حقیقت تک لانے کے لیے اپنی ذاتی مثال آپ کو دوں گا. میرا سوشل سٹیٹس، میرا فائنانشل سٹیٹس، میری کوئی بھی چیز میرے بھائی سے میچ نہیں کرتی ہے، زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بچوں کو وقت دیا، اس طرح دیا جس طرح نوکری سے نکال دیا تو پتہ نہیں کتنی نوکریوں سے نکالا گیا ہے. اس نے دوپہر کا کھانا گھر پہ کھانا بچوں کے ساتھ، رات کو بھی ان کے ساتھ کھانا. اب اس کا بیٹا انتہائی پریکٹیکل آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رات 2-2:30 بجے تک اگر کام کر رہا ہے تو وہ اس کے دفتر میں اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور اس کو ساتھ واپس لے کر آتا ہے. تو اب جیسے ہی بچہ باہر نکلتا ہے تو یہاں نا آپ اسکول کے بارے میں ایک بات سن لیں تاکہ میں اپنی بات کو آگے لے جا سکوں. بہت تھوڑا سا ذکر کروں گا کیونکہ یہ بات والدین کے لیے ہو رہی ہے، اساتذہ کے لیے نہیں ہو رہی. مگر ایک انٹرنیشنل سٹیٹسٹکس سنیے. آپ کا بچہ اپنے بچپن سے لے کے آخری سٹیج تک، جو کالج کی ہے، یونیورسٹی نہیں، کالج تک کی جو سطح ہے، اس میں وہ 14% وقت جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوشن میں گزارتا ہے. وہ اسکول ہے، کالج ہے، اس کی کوئی اکیڈمی ہے. 86% وقت اس سے باہر گزارتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے 4 بچے نہیں سنبھالے جاتے، اور وہ جو یا تو خدا نخواستہ بیچاری طلاق یافتہ ہوتی ہے یا خود غیر شادی شدہ ہوتی ہے اور اس کے پاس 40 بچوں کی کلاس ہوتی ہے، اس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ، اب یہاں مائیں کم بیٹھی ہیں تو، لیکن جتنی بھی بیٹھی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ بچوں کی 4-5 چھٹیاں اکٹھی آ جائیں تو دیانتداری سے بتائیں کیا کرتی ہیں؟ انتظار کرتی ہیں کدوں سکول کھلن گے تو جان. دیکھیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے کس طرح آنکھیں چرا رہی ہیں. تو پھر کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ اس بدلتے اور بگڑتے ہوئے، بری طرح سے ڈیٹوریٹ ہوتے ہوئے سوسائٹی کے ناسور میں آپ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کر لیں گے؟
آپ نے بچوں کے سامنے اتنے ہورائزنس کھول دیے ہیں، آپ نے نہیں، وقت نے، کہ آپ اس کو جب آپ اپنا وقت اپنے جذبات نہیں دیتے ہیں. دیکھیں جن بچوں کو ماں یا باپ خود ہگ کرتے ہیں نا، یعنی گلے سے لگاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، ان بچوں کی ایموشنل نیڈز بہت زبردست پوری ہوتی ہیں. یہاں جو آپ میں باپ بیٹھے ہیں، بڑی توجہ سے میری بات کو سنیے گا. یہ میرے 50 سالہ ذاتی مشاہدے کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. جو باپ اپنی بیٹیوں سے، وہ بے شک ٹین ایج میں چلی جائیں، اس سے بڑی ہو جائیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے محرم کی بہترین شکل ہوتے ہیں. جو باپ اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے، بڑی ہو گئی ہے تو اس کو اپنی بغل میں لیتا ہے، اور بڑی ہو گئی ہے تو اس کے کندھے میں ہاتھ، اس کے گردن میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. وہ لڑکیاں بہت کم بگڑتی ہیں بنسبت ان لڑکیوں کے کہ جن کو باپ یا بھائی بڑے غصے سے دیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے، یاد رکھیں کہ جن سے مخالف کی، اپوزٹ سیکس کی اٹریکشن جو ہے نا، وہ نیچرل ہے. شادی کے بعد وہ سیکشول ایکٹیویٹی کی شکل میں کسی اور طرح سے پورا ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس کی ایموشنل نیڈز ہیں وہ باپ اور بھائی کی محبت پورا کرتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کو کانفیڈنس دیتی ہیں. ایسی لڑکیاں بہت کم بگڑتی ہیں. اسی طرح سے وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو اپنا لمس دیتی ہیں، اپنے ہاتھ کا ٹچ دیتی ہیں، ساتھ بٹھاتی ہیں، ساتھ کھانا کھلاتی ہیں، ان بچوں کے، لڑکوں کے بگڑنے کے امکانات کم ہوتے ہیں بنسبت ان بچوں کے کہ جن کو مائیں انڈیپینڈنٹ کرتی ہیں. دیکھیں آج ہم ہاسٹلوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، اچھے سے اچھے کیڈٹ کالج میں بھیجتے ہیں. وہ بہترین فوجی، بہترین ٹیکنوکریٹ، بہترین جو کیا کہتے ہیں بیوروکریٹ تو بن سکتے ہیں، اچھے انسان نہیں بنتے ہیں. یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اچھے انسان بھی بنیں گے، کیونکہ ان کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوتی ہیں. وہ تو وہاں پر ایک ربوٹ کی طرح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے کھانا ہے. جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچہ 10 دفعہ کہتا ہے نہیں کھانا، ماں 15 دفعہ بڑے پیار سے اس کو، تو وہ جو اس کی ایموشنل نیڈ کی سیٹسفیکشن ہے، وہ تو آپ نے نہیں کھانا تو نہ کھائیں، وقت گزر گیا تو ویسے ہی آپ گزر جائیں گے، اس کے بعد وہ دیتے ہی نہیں ہیں. تو اب جیسے بچہ باہر نکلنے لگا ہے تو کبھی غلطی نہ کریں اعتماد کی. مطلب اعتماد کا اس کو احساس نہ دلائیں کہ آپ نہیں کرتے. یہ بڑی نازک سی بات کرنے لگا ہوں. اس کی سوسائٹی کو، اس کے دوستوں کو، وہ اسکول کے ہوں، محلے کے ہوں یا ادروائز ہوں، ان سے خود ضرور ملیں. شاید میں سچ مچ آپ کو کوئی بہت پرانی سوچ کا آدمی لگوں، لیکن میری بات سنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرے تجربے سے چیزیں گزرتی ہیں. میرے پاس کیسز آتے ہیں، یہ میرا پروفیشن ہے کہ بچیوں کے والدین کے، میاں بیوی کے معاملات اور مسائل آتے ہیں. کبھی اپنے بچے کو، بیٹی کو خاص طور پہ کسی سہیلی کے گھر رات کا سٹے مت دیں، کسی قیمت پر نہ دیں. جتنے مرضی اچھے لوگ ہیں، جتنے مرضی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پرانے زمانے میں یہ بات بڑی حد تک، یعنی 50 سال پہلے بڑی حد تک ایسا کر لینے میں اتنا نقصان نہیں تھا جتنا اب ہے. میں بات تھوڑی سی، ہماری ایک بہت بڑی یونیورسٹی، خواتین کی یونیورسٹی، بہت بڑی یونیورسٹی، ان میں سے ایک میڈم کا، پروفیسر کا مجھے فون آیا، تو میں فلاں بات کر رہی ہوں. تو میں نے کہا جی فرمائیے، ویسے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو جی سی کے پرنسپل ہیں، لاہور جی سی یونیورسٹی جو ہے، اس کے پرنسپل نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہے. تو ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑا سیریس ایشو ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ صاحب ہے تو میل، لیکن اس کام کے لیے اس سے بہتر آدمی میری نظر میں نہیں ہے. سارا واقعہ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہاں تک بتاؤں گا جہاں تک آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اب میں، اور خاتون میرے سامنے بیٹھی ہے، گفتگو کے دوران 4 دفعہ وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. پھر میں نے 5ویں دفعہ کہنے سے پہلے اسے کہہ ہی دیا کہ آپ کہہ ہی کچھ نہیں رہی ہیں تو میں سمجھوں گا کیا.
اب وہ چاہ رہی تھی خود سمجھ جاؤں، لیکن اس کے چہرے کی حیا، آنکھوں کی رنگت نے اور چہرے کے رنگوں کی سرخی نے نا بتایا کہ یہ حیا کی وجہ سے مجھ سے وہ بات، لیکن پھر بھی بہرحال میری ایک ضرورت تھی کہ مجھے جب کھل کے نہیں بتاؤ گی تو میں اس کا علاج کیسے کروں گا۔ پھر جو کچھ اس نے بتایا اس میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، یہ جو ماں باپ گھر چھوڑ کے آتے ہیں نا دروازے کے آگے کہ جی میں خود اس کو اپنے بیٹی کو چھوڑ کر آتا ہوں، اب وہ زمانہ بھی قابل اعتبار نہیں رہا۔ 30-35 سال پہلے یہ ٹھیک تھا۔ وہ دروازے کے اندر داخل ہی نہیں ہوتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے، اگر کوئی آبزرو کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد باہر آ جاتی ہے۔ پھر وہ سارا دن کہاں رہتی ہے؟ چھٹی کے وقت اسی طرح اپنے بھائی یا باپ کا انتظار کرتی ہے کہ وہ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ یا پیدل اس کو ساتھ لے جائے۔ اس سے جو قباحتیں پیدا ہوئیں اور جو ایشو اٹھے، جیسے بہاولپور یونیورسٹی کا آپ نے جو کچھ بھی سنا، وہ بہت بڑا سکینڈل تھا، کہاں گیا؟ تو کچھ کام انسان عزت کے لیے بھی کرتا ہے، تو یہ پھر خاموشی اختیار کی گئی ان چیزوں پہ، لیکن وہاں کی پرنسپل نے یہ چاہا، وائس چانسلر نے، کہ اس کا حل بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر جو بھی میرے لیے ممکن تھا وہ میں نے ان لڑکیوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ سیشنز کر کے ان کے مائنڈ کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ سہولت کتنے لوگوں کو ملتی ہوگی؟ کتنی لوگوں تک وہ عدنان صاحب جو جی سی کے پرنسپل ہیں، وائس چانسلر ہیں، کتنے اس کے پاس گئے ہوں گے کہ کتنوں نے اس کو میرے پاس بھیجا یا میرے جیسے لوگوں کے پاس بھیجا ہوگا۔ بچوں کے بستوں کی تلاشی ضرور لیں، لیکن ان کو پتہ نہ لگے۔ آپ کا بچہ دوسری جماعت میں پڑھتا ہے یا 10ویں میں پڑھتا ہے، اس کی صفائی کرنے کے بہانے اول تو کوشش کریں اس کی غیر موجودگی میں۔ فرض کریں کسی وجہ سے نہیں یاد رہا، اسکول جانے لگا، تو بیٹی یہ تمہاری چیزیں کیسے ہیں، لاؤ میں ذرا ٹھیک کروں، حالانکہ وہ بستہ تو اس کا بند ہوگا۔ اس دوران آپ اس کے چہرے پہ دیکھیں، اگر آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے تو ضرور اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو وہ آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ ایک تو امریکن اسکول وہ ہے جو اس پہ مال روڈ پہ ہے، ایک امریکن کے نام پہ اور بہت سارے امریکن بنے ہوئے۔ ایک ایسی خاتون جو امریکہ میں ایجوکیشن کی 7 ڈگریاں لے کر آئی ہے اور بہت اچھا یہاں پر ایک سسٹم، بہت مہنگا تو بنایا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ 7ویں کلاس کا بچہ، کون سی کلاس؟ 6ٹھی کا، سوری، کون سی کلاس کا جی؟ 6ٹھی کلاس کا بچہ آئس کا ایڈکٹڈ ہوا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو گارڈ تھا میرے اسکول کا وہ اس کو مہیا کرتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اور کئیوں کو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بچے کو مت پیسے دیں، اور جو پیسے دیں بہانے سے اس کا حساب پوچھیں، اور یاد رکھیں جو بچے حساب کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کی بہت بڑی میمن فیملی، جب MQM کے حالات خراب ہوئے تھے تو ایک فیملی اتارا جو پورے سعودی عرب کو ٹینٹ سپلائی کرتی ہے، اس بچے نے ملازم کو 5 روپے دیے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، مطلب کچھ 25-30 سال ہو گئے، تو 50 کا نوٹ دیا، وہ 5 روپے کی گنڈیریاں لایا، اس نے جیب سے نا کاپی کے پرانے کاغذ جو بچے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک کاپی میں سے 4 کاغذ بچے ہیں تو اسٹیپر لگا کے اس کی کاپی بنائی ہوئی تھی۔ میں کہا اتنے امیر آدمی اور اتنے کنجوس؟ کہتا سر آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمارے ابا کا آرڈر ہے، 1 کروڑ روپیہ خرچو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، شام کو آؤ تو مجھے حساب پورا دے دینا بس۔ تو اس لیے وہ عادت پڑی۔ پھر میں اس کے باپ سے ملا، اس کی ماں سے ملا، اور جو کچھ میں نے اس وقت سیکھا میمنوں کے قریب ہو کے، ان کو تو میں نے کیا پڑھانا تھا، میں خود ان سے بہت کچھ۔ بچے کو پیسے دیں تو اس کے پیسوں کا حساب ضرور لیں کہ وہ کہاں خرچ کیا ہے۔ جنک فوڈ جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، پچھلے سال میری چھوٹی بہن ڈائلسس کی مریضہ ہے، یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، انتہائی شدید اس پر وقت آیا تو اس کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑا۔ اس کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر نے، آپ یہ سمجھیں کہ 100% مجھے مایوسی بتا دی تھی۔ تو اس وقت پھر انسان کو کھانا پینا اور نیند، تو وہاں میں کھڑا تھا تو ایک بچہ جو زیادہ سے زیادہ 8 سال کا تھا، یہ جو ڈائلسس ہے نا، ایک تو یہاں فیکسولا بنتا ہے، لیکن جب ایمرجنسی کرنا پڑے تو یہاں سے کاٹتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ پائپ ڈال کے تو ڈائلسس کرتے ہیں۔ اس 8 سال کے بچے کو میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا،
ادھر اپنی بہن کی تکلیف تھی کیونکہ وہ چھوٹی ہے ہم سب بہن بھائیوں میں، تو ایک میں گھر میں بڑا ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ایکسٹرا ہو جاتی ہے نا، اس تکلیف کی وجہ سے اس بچے کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف زیادہ محسوس ہوئی. تو میں نے وہ جو عورت اس کی ماں کھڑی تھی اس لڑکی سے پوچھا، اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی یہ اپنے ساتھ بات لے کر جائیں. اب تک میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں نا، ساتھ لے کر جائیں. 8 سال کا بچہ کہتا ہے جی یہ جنک فوڈ کی مہربانی ہے. اب اس کی ایک بڑی تفصیل ہے کہ اس میں جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے گردوں کو فیل کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں. اور ہمارے بچوں میں نہ اتنی سینس ہے، نہ ماں باپ کیئر کرتے ہیں، نہ ہی بچہ اتنی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ بہت زیادہ پانی پی لے جس سے فلٹریشن سے کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی. تو بچوں کو کھانے میں ان کی پسند جو ہے خود تو کبھی بھی نہ لے کے جائیں. میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے بیوی بچوں کو کبھی ہوٹلنگ وہ والی نہیں کرائی جو دنیا میں لوگ کراتے ہیں. یا تو کوئی میٹنگ کی ہوئی، کسی تقریب کی ہوئی ہے، یا پھر وہ ہوٹلنگ کی ہے کہ جس میں نیوٹریشن ہو، اور اسی کا میں نے ان کو عادی بنایا. جنک فوڈ کی کبھی نہیں بنائی. کہیں جائیں بھی، ابھی میں پاکستان سے باہر تھا تو لوگوں نے وہ سب کچھ کھایا جو ان کا دل چاہا، لیکن میں نے وہ 5 7 دن 10 دن جو ایگزیکٹ فوڈ مجھے ہیلدی کھانا چاہیے تھا، تو اپنے آپ کو اور بچوں کو جنک فوڈ سے بچائیں. اس سے ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ذہنی، تو دیکھیں جنک ہم آج تک یہی نہیں سمجھ پائے جنک کہتے کس کو ہیں. نہیں جنگ نہیں، جنک کوڑا کرکٹ، ٹھیک ہے. تو پھر ایک اور بات کہ ہم خود دیر سے سو رہے ہیں تو بچوں کو بھی وہ ہم سے زیادہ دیر سے سوتے ہیں. اس سے کیا ہے کہ ہماری باڈی میں جو میلانن کیمیکل ہے اس کی پروڈکشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور یہ جو بچے جیسے ٹین ایج میں آتے ہیں، تو بچے کو جب آپ نے ناراض ہونا ہو یا اس کی کسی غلطی کو چھوڑنا ہو تو یہ مت کہیں کہ یہ بچہ ہے، اس کو بہت برا لگتا ہے. 7 سال کی عمر کے بعد جب آپ کسی بچے کو بچہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کئی بچے نشہ اور اخلاقی برائیوں کا شکار. اخلاقی برائیاں سمجھتے ہیں نا، جنسی بیماریوں میں مصیبتوں میں چلے جانا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو دوستانہ دیتے ہیں. اور یار پھر تم بچے ہی ہو نا، تو بچے واقعی سگریٹ نہیں پیتے، بچے واقعی یہ کام نہیں کرتے، اور تم تو نہیں کر سکتے. وہ پھر جناب آپ کو ایک ہی وقت میں چین سموکر بن کے صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں. تو اس میں نا ایک کیمیکل ہوتا ہے، ہارمون ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کورٹیسول. بچہ جب آپ کی بات نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، وہ اپنا آپ کو بتانا چاہتا ہے. تو ٹین ایج میں جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو جو سیروٹونن ہوتا ہے اس کی پیداوار جو ہے وہ تھوڑی بڑھ جاتی ہے. اس سے دیکھیں نا بچوں کے بال لڑکوں کے نکلنے لگتے ہیں، ان کے جنسی اعضاء نمایاں ہونے لگتے ہیں، ان کی آواز بدلنے لگتی ہے. تو وہ ایک نیچر کا پروسیس ہوتا ہے. اس دوران والدین کو پھر جو بہت زیادہ ضروری کام کرنا ہے وہ اتھارٹیٹیو نہ ہوں، حکماً زبردستی اس چیز کو نہ منوائیں، ایسی صورتحال پیدا کریں کہ وہ بات کو مان جائے. اور سزا کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات تھی جو میں آپ سے کہنا بھول گیا. دیکھیے بچے کو سزا ضرور دیں، لیکن جب ایک بات اپنی انتہا پہ چلی جائے، اور اتنی دیں ٹیچرز اور والدین. جو سزا کا میں ٹریننگ میں چیز بتاتا ہوں کہ بچے کو دی جانے والی جسمانی سزا جو ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اس کی اصلاح کے لیے. اس کو میں نے اپنی طاقت نہیں دکھانی. جبکہ والدین اور بعض اوقات اساتذہ طاقت دکھاتے دکھاتے بچے کو دنیا سے اگلی دنیا میں بھیج دیتے ہیں. تو جب کورٹیسول جو ہے وہ ہارمون زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے تو ان کے اندر شدید بغاوت آتی ہے. اور سونے پہ سہاگا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم
بچے کو دوسروں کے سامنے برا بھلا کہتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں۔ باپ کو غصہ آیا، اے جڑی ہے نا پتہ نہیں یدی ماں نے انہوں کی کھا کے جمع سی۔ اب وہ بچہ جتنا چھوٹی عمر کا ہوگا اس کو ایک نفسیاتی طور پہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں نے یہ جو میرے میں غلطی بتا رہا ہے میرا باپ یا کوئی دوسرا، وہ غلطی میری نہیں ہے بلکہ میری ماں کی ہے۔ تو وہ ماں سے محبت جو ہے وہ کس میں بدلتی ہے؟ وہ پھر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ فطری طور پہ ماں سے اس کو محبت ہے، لیکن تو اس لیے گرینڈ پیرنٹس سے یہ درخواست ہے کہ اپنی بہو کی برائی کبھی غلطی سے بھی اپنی نسل کے سامنے مت کریں، کبھی غلطی سے مت کریں، کیونکہ یہ ددیال ہوتے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی کی ایک بہت اچھی بات بتائی ہے، دوسرا بہت ہی بری بات بھی بتانے لگا۔ بری بات نہیں، مطلب وہ ایک پرورش کی غلطی کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں 8 سال کا تھا تو وہ 4 سال کا بھی نہیں تھا۔ اب وہ اس کی جو اٹیچمنٹ تھی وہ رونے سے باز نہیں آ رہا، تو اس کو نا میت کے ساتھ کافی دیر لٹایا گیا، اور پھر بڑی مشکل سے تو وہ دادا کے لیے جو سین تھا وہ کسی کو کچھ کہنے نہیں دیتے تھے، خبردار جب تسی نے کچھ کیا میری آنکھوں کے سامنے تو کچھ نہ کہیں۔ تو اس لیے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں نا صرف یہ 2-3 غلطیاں کرتے ہیں، باقی وہ بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں۔ یہ 2-3 غلطیاں جو ہیں آپ میں سے جو گرینڈ پیرنٹ بیٹھے ہیں وہ صرف اس بات سے احتیاط کریں۔ پھر آتے ہیں ایک اور اس سے اگلی چیز کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کا ثبوت کیسے دیتے ہیں کہ وہ جو کرتا ہے اس کو۔ ایک لڑکی جو اس وقت شاید اتنی مزریبل لائف گزار رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اسی کے وہ ایک دن نا چاولوں کی بوری یا برتن میں سے نا بالکل ضائع کر رہی ہے، نالی میں گلی میں پھینک رہی ہے۔ ماں نے منع کیا، کسی اور نے منع کیا، تے نانا کیا فرماتا ہے؟ نانا کہتے ہیں ڈول انڈے کو ساڈے گھر کاٹا ہے، ہم کو غریب ہے اور آج وہ کھانے کو ترستی ہے۔ زکوٰۃ تک اس پر واجب ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے۔ اس سے ہم نے بچے کو رزق کی قدر کرنی نہیں سکھائی۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، یہ ہم جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا، بڑی توجہ سے میری بات کو سنیے گا، پولیس پہ اس کا بڑا اثر ہوا تھا، تو آپ تو ماشاءاللہ انسان ہیں۔ مجھے اس وقت کے کمانڈنٹ جنرل جو تھے نا اس کے ٹریننگ کے، میجر مبشر صاحب تھے، آپ نے تو دیکھا ہوگا نا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لوگ کھانا بہت ضائع کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے اور انہوں نے ایک رزق کا ٹکڑا نیچے گرا دیکھا، آپ نے پہلے اس کو اٹھایا، پھر صاف کیا، پھر کھایا، اور پھر حضرت عائشہ سے آپ کی بہت نسبت تھی، اس کے باوجود آپ نے حمیرہ نہیں کہا جو پیار سے کہا کرتے۔ اس دن کہا عائشہ جو لوگ جو قومیں رزق کی قدر نہیں کرتی اللہ ان سے رزق چھین لیتا ہے، اور جن سے رزق چھین لے پھر دیا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ہم کھانے کو فتح کرتے ہیں، اتنا زیادہ ڈالتے ہیں جو یقین ہوتا ہے کہ ہم نہیں کھا سکیں گے۔ تو بچوں کو مینر سکھائیں۔ مثلا ایک ماں باپ، ایک فیملی کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر تو بڑی کیئر کرتی ہے، دوسروں کی جگہ جاتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بچہ خود غرضی سیکھتا ہے، بچہ دوسرے کی چیزوں کے اوپر اپنی کامیابی بنانا چاہتا ہے، اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بچے کو جب آپ ماحول دیں تو اس کو ایک پیٹرن پہ رکھیں، جو اپنے گھر میں ہے وہی کسی جگہ پر جا کے بھی کریں۔ اب ایک اور بہت نازک جو ہمارے معاشرے میں چیز ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، اس کی میں نے آج چونکہ وہ موضوع نہیں ہے لیکن بچوں کی تربیت کے حوالے سے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ٹیم بلڈنگ، رشتے بنانے، رشتے نبھانے اور آگے رشتوں کو پروان چڑھانے میں بہت مدد کرتا ہے۔ چونکہ ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے نا، ایک میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، ان کا 1 یا 2 بچہ ہے، تو وہ بچے کیا لڑیں گے، کیا صلح کریں گے اور کیا چیزوں کو، زندگی کی حقیقتوں کو سمجھیں گے۔
اور ایک بچے کا تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوگا. اگر 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے تو وہ آپس میں کریں گے. لیکن جب ایک گھر میں 2 3 4 بھائی رہتے ہوں گے, کوئی اور بہن رہتی ہوگی, اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کو معاشرت کی تربیت گھر کے اندر ملتی ہے. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. لیکن یہ اتنا ہی بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جب وہ بھائی آپس میں ایک دوسرے سے متعلق اچھی سوچ نہ رکھیں کسی بھی وجہ سے, اس کی ضروری نہیں کہ وجہ بیوی ہو, ان کے اپنے معاملات بھی تو ایسے ہو سکتے ہیں, تو عورت کو اس معاملے میں الزام دینا شاید کچھ زیادہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. وہاں پر جب سگے, اب وہ آپس میں نا چونکہ ایک فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, تائے چاچے یہی رشتے بنتے ہیں یا مامے ہیں, تو بچوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ نہیں دینا, اس کو یہ نہیں بتانا, یہ چیز میری ہے, یہ تو نہ پھر شیئرنگ آتی ہے نہ کیئرنگ آتی ہے, اور بڑے ہو کر پھر وہی چیزیں بنتی ہیں. اپنے بچوں کو آپ گیور بنائیں. وہ کیسے بنتا ہے؟ عبدالستار ایدھی کا بیٹا 2-3 ماہ پہلے ادھر فاؤنٹین ہاؤس آیا. وہ اتنا امپریس اور خوش ہو کر گیا کہ یہ تصور اس کو کبھی کسی نے نہیں دیا تھا. میں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ شوکت خانم اس وقت تک نہیں بن سکا جب تک عمران کی اپنی ماں کو کینسر نہیں ہوا, جبکہ وہ جانتا تھا کینسر کیا ہے. حمزہ فاؤنڈیشن, شیخ حافظ کے پاس پیسے بھی تھے, اس کو پتہ بھی تھا گنگے بہرے بچوں کا کیا نقصان ہوتا ہے, لیکن جب اپنے بچے کا معاملہ ہوا تو حمزہ فاؤنڈیشن بن گئی. لیکن ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان سب کے بغیر بنی ہے جو ماں نے بنوائی. کیوں؟ ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ میں جب باہر جاتا تھا تو میری ماں مجھے 2 آنے دیتی تھی, ایک کہتی تھی اپنے اوپر خرچو اور ایک دوسروں پہ خرچ. اس میں گیونگ آتی ہے. اب مائیں ذرا حوصلہ کر کے بتائیں, کہتے بیٹا آج میں نے تمہاری پسند کا بڑا اچھا لنچ بنایا, تم نے اکیلے کھانا ہے, کسی کو, تو آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ وہ لنچ جو ہے وہ پورے کا پورا واپس آ جاتا ہے یا آدھا کھایا واپس آتا ہے, کیونکہ وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ جگہ کہ جہاں اس کو کوئی دیکھے نا, جس کو وہ پورا. آپ تو خود اس کو خود غرض بنا رہے ہیں, وہ رشتے نہیں دیکھتا. یاد رکھیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. اپنے عمل سے چیزیں دکھائیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رول ماڈل. تو اب شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھ کے محمد بن قاسم نہیں بنا جا سکتا. تو اس لیے ان کے ہر عمل کو ہمیں ویسے ہی اپنانا ہوگا. اگر ہم ویسے نہیں اپنائیں گے تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ حوصلہ افزا نہیں ہوگا, وہ نقصان کا باعث ہوگا. تو اس لیے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ میں سے لوگ رہتے ہیں, وہ جتنی زیادہ اپنے بچوں کو شیئرنگ سکھائیں گے, آنے والے زندگی میں ان کے دل اتنے ہی فراخ ہو جائیں گے. جن کے دل تنگ ہوتے ہیں ان کو حسد, غیبت, کینہ, جھوٹ یہ وہ بولتے ہیں, یہ مذہبی گناہ ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر ان کو جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, ان کو ٹینشن زیادہ رہتی ہے, ان کو غصہ زیادہ جلدی آتا ہے, وہ پریشان بہت جلدی ہو جاتے ہیں, وہ اندر سے اتنی بڑی فیملی میں رہنے کے باوجود تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں کہ ان کو سکھایا یہ گیا ہوتا ہے یہ میرا ہے اور یہ تمہارا ہے, تم نے میرے کمرے میں نہیں آنا اور میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا. تو بچوں کو الگ الگ سٹیٹس جب الگ دے دی جاتی ہیں, جبکہ نبی کا کیا فرمان کہ بچوں کی جو 5 عادتیں پسند ہیں آپ کو, اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں تو بہت جلد. جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کیا کرتے ہیں, ہنتے میں تیری لتاں توڑ دیں گے جو تو دے کمرے چ گیا. اچھا کسی چیز پہ لڑائی ہوئی ہے, تم نے اس کی چیز کو ہاتھ لگایا ہی کیوں تھا؟ تو وہاں پر بچے نفرت کرنا سیکھتے ہیں, رائیولری سیکھتے ہیں. یہ دیکھیں بچے وہ کریں یا نہ کریں جو آپ کہتے ہیں, لیکن وہ ضرور کرتے ہیں جو وہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اب چونکہ بچوں کے بڑے اس پر عمر میں آ گیا ہوں, تو وہ جو آپ کو دکھانا تھا نہیں دکھا سکا. اس میں مجھے اپنی بھی ایک بہت بڑی غلطی نظر آئی. اس لیول کی کبھی نظر نہیں آئی تھی جتنی
اس فلم کے اس سین میں نظر آئی ہے۔ وہ آدمی بہت اچھا گھر، بہت اچھا اسٹیٹس، بڑے اچھے اداروں میں پڑھائی، گاڑیاں، ہر آسائش دینے کے لیے اپنے جذبات، اپنی صحت، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا۔ اور ایک بیٹا، اب مجھے چونکہ اس کا نام نہیں پتا، فلم کا بھی نہیں پتا، ورنہ میں وہ ضرور پوری دیکھوں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ مجھے ڈھونڈ کر، ان کو بھی کہا یہ لگے رہیں، نہیں ملی۔ اب اس میں جو سین ہے وہ ہوتا کیا ہے، جوان بچہ سامنے کھڑا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس باپ نے، آپ کو پتہ ہے، بلکہ یہاں پہ تھوڑی سی ایک دین کی بات سن لیجئے۔ ہم یہ جو ہر بات میں ماں 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 کرتے ہیں نا، باپ کا کبھی نام نہیں آتا، پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ دین کا حکم تو نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی کو تھوڑا سا اندازہ ہو؟ ہندو مائتھولوجی کی وجہ سے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں باپ نام کی چیز کوئی ضروری نہیں ہے۔ جتنی ان کی طاقتور دیویاں ہیں وہ کون ہیں؟ فیمیل، دھرتی ماں، درگا ماں، فلاں ماں، تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام نے ایک ہی بات کہہ کے سب کچھ ختم کر دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو لباس جو ہے وہ صرف تن کے ڈھکنے کو نہیں کہتے ہیں، وہ آپ کی شان بھی ہوتا ہے اور آپ کو اچھے برے موسم کی شدت سے بھی بچاتا ہے۔ تو باپ کے بارے میں ہمارے نہ علماء کرام بات کرتے ہیں، نہ ہمارے سلیبسز میں کہیں آتا ہے۔ جس طرح جس نبی کی یہ حدیث ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اسی نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جتنی بڑی مرضی آپ کے پاس بلڈنگ اچھی ہو، اگر آپ کو دروازے سے داخل کی اجازت نہ ملے تو کیا ہوگا؟ تو براہ کرم خاص طور پہ ٹین ایج کے بچوں کو، ویسے تو کسی کو بھی نہ کہیں، جو مائیں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، آ لین دے تیرے پیو نوں تیریاں تے اج میں لتاں توڑا دیں گی، ہڈیاں بنا دیں گی۔ اب ایسا کہتے ہوئے وہ جو بیچارہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کچھ کر کے کما کے لا رہا ہے کہ گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور ماں اس کا امیج کیا بنا رہی ہے اس کے ذہن میں؟ کوئی بہت ظالم جلاد اور سخت آدمی ہے۔ اچھا، کچھ دنوں کے بعد ماں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہندی تے کئی دفعہ وہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ تو آپ نے اس بچے کی شخصیت میں کتنا بڑا فلاؤ پیدا کر دیا، آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ بچے کی بات کو سننا سیکھیں۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو بچے کی پوری بات سنتے ہیں؟ پہلے ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، بولتا نہیں، 2 سال ہو گیا، سوا تو پتہ نہیں کی ہوا ہے، اور جب بولنے لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ماں نے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ بات اس بچے پہ کتنا بڑا نشتر بن کے لگتی ہے، اس کی شخصیت کتنی بری طرح سے ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، جانور جو ہے نا، وہ بچے پالتے ہیں یا ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ایک شیر کا بچہ ہے یا بلی کا بچہ ہے، جتنی اچھی ماں وہ بلی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں جو ہماری انسان مائیں ہیں، لیکن وہ کس وقت تک ہیں؟ جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اور جانوروں کے بچے چند منٹوں سے لے کے چند گھنٹوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگلے چند دنوں میں وہ چلنا اور اپنی ضروریات پورا، اور پھر وہی مرغی ان کو کیا کر رہی ہوتی ہے؟ انہی کے کھانے کو چھین کے کھا رہی ہوتی ہے۔ لیکن انسانوں میں ماں ایسا ساری عمر نہیں کرتی۔ تو اس لیے انسانی ماں میں اور دیگر جو کریچرز ہیں، سپیشیز ہیں، ان ماں میں یہی ایک فرق ہے کہ اس نے ان کی تربیت کرنا۔ ہمارے کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ سلیبس میں ہے۔ اب اساتذہ پڑھانے والے کون ہیں؟ وہ کمرشل ہو گئے، اسٹوڈنٹ ان کے لیے کسٹمر ہے، اولاد نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے استاد کے پاس۔
ٹائم میرا خیال ہے جی کافی ہو گیا ہے، آپ کو سوال جواب کے لیے بھی وقت دینا ہے، تو اس کو میں کیپ کرتا ہوں۔ تو وہ جو نانا پاٹیکر ہے وہ جب کہتا ہے میں نے تمہارے لیے یہ کر دیا یہ کر دیا، کہتا ہے نہیں، تم نے تو اپنے لیے کیا ہوگا، جو کیا ہوگا ہمارے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ شرٹ یہ اتنی مہنگی ہے، مجھے تو یہ پسند نہیں تھی، آپ نے ہمیں وہ کھلایا جو آپ کو پسند تھا، آپ وہاں ہمیں لے کے گئے جو آپ کو پسند تھا، آپ نے ہمیں وہ پہنایا وہ پڑھایا جو کی پلے رہ گیا ہوتا۔ اس لیے بچے سے اس کی پسند ناپسند کو بچپن میں لینا شروع کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے کو کون سا رنگ پسند ہے، اس طرح اس کی بہت ساری پسند اور ناپسند جو ہیں اس کے بارے میں ہم واقف نہیں ہیں۔ میں پیرنٹنگ کے ایک ٹریننگ میں گیا تو میرا خیال ہے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ آدھے سے زیادہ کویسچنز وہ تھے، وہ 200-300 کویسچنز تھے، بہت ٹیکنیکل قسم کی ٹریننگ تھی، تو وقت تھوڑا ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ کوشش کر کے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے چونکہ آپ کا لیفٹ برین نہیں، وہ رائٹ برین کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکلٹیز کی چیزیں ہیں۔ تو بچوں کو اونرشپ دیں۔ اونرشپ کیسے مل سکتی ہے، اس کے لیے میرے ساتھ ایک بہت ننا اسکالر بھی ہے جو آپ کو پیرنٹنگ سکھائے گا، اس کی زبان میں سنیں، ایک خاص پیغام جو وہ آپ کو دے گا وہ بہت اہم ہے۔ تو میں اس کے بعد جو ہے وہ سوال و جواب کا آپ سے سلسلہ شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پرنٹنگ۔ پرنٹنگ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب باتیں تو آپ کو تو پروفیسر نے رفرف صاحب بتا دی ہے۔ بس میرے ساتھ ایک بات سنیں، بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ انہیں جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ اگر آپ جھوٹے ہی بولیں گے تو بچے بھی جھوٹے ہی بولیں گے، اگر آپ اچھی باتیں کریں گے تو بچے بھی اچھی باتیں کریں گے۔ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، اگر آپ ہمیں وقت نہیں دیں گے تو ہم بڑے ہو کر آپ کو بھی وقت نہیں دیں گے۔ میری بات یہ غور سے سنیے گا، میں نے کیا کہا ہے، اگر آپ ہمیں وقت نہیں دیں گے تو پھر ہم بڑے ہو کر آپ کو بھی وقت نہیں دیں گے۔ میرے سے آپ بس ایک بڑی اہم بات سن لیں، بچوں کے سامنے لڑا نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ سر، کوئی ٹیکنیک کے میٹرک لیول میں جو بچے ہیں 9th میں، جنک فوڈ سے کیسے، کوئی ایسی ٹیکنیک بتائیں گے جو جنک فوڈ سے جان چھوٹ جائے ہمارا؟ کیسے چھوڑیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں 0.1% بھی اس سے توقع نہیں کرتا تھا۔ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کے چیئرمین کے گھر میرے ساتھ یہ ایک میٹنگ تھی، گیا تو وہ اس سے بڑے انسپائر ہوئے، انہوں نے کچھ جو گفٹ دیے اس میں 2 کیا چیزیں تھیں؟ میاں صاحب نے کیا دیا تھا؟ ایک لیز اور ایک جوس کا پیکٹ تھا۔ میں بالکل توقع نہیں کرتا تھا کہ اس عمر کا بچہ، پھر میں نے صورتحال دیکھ کے امبیرس ہوا، باہر آیا، گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ ان کو بتائیں کہ یہ یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، میں نے اس لیے نہیں لینی۔ تالی بجانے سے حوصلہ افزائی ہو جاتی، لیکن آپ پتہ چلتا ہے کہ کتنے کنجوس ہیں۔ آپ سوچیں اس کو پہلی دفعہ کس نے دیا تھا؟ اس کو یہ جنک فوڈ پہلی دفعہ کس نے دیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، فرمائش کی شکل میں دیا تھا یا کسی اور شکل میں؟ اب میں نے وہ بچے کی جو کہانی سنائی ہے، اوریجنل کہانی ہے، جو میں نے بتایا کہ میری بہن بیمار تھی تو اس بچے نے کہا کہ یہ جنک فوڈ کی مہربانی ہے۔ یہ واقعہ سنائیں اور ہر 2 4 5 دن کے بعد کوئی نہ کوئی کہانی اس کو سنانی شروع کر دیں کہ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے، تو بیٹا میں تو کسی قیمت پہ یہ برداشت نہیں کر سکتی۔
ٹھیک ہے. بچوں کو بہترین جو چیز سمجھ آتی ہے نا چھوٹے بچوں کو وہ کہانی کی شکل میں آتی ہے. آپ اس کو جو سکھانا بتانا چاہتے ہیں، مثلا یہ جو ہے کیس اپنی ینگر سسٹر کے ساتھ بہت زیادہ، تو میں آج کل اس کو ایسی کہانیاں سنا رہا ہوں بنا کے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی نے اپنی بہن کے لیے کیا کیا اور کس طرح سے کیا، وہ بڑے مزے سے سن لیتا ہے، اور اس کا برین جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس ایکسیپٹنس میں آ جاتا ہے. خبردار اگر تم نے آئندہ اسے کچھ کہا تو اگر آپ کا یہ خیال ہے نا تو وہ پھر موقع ڈھونڈے گا کہ کب وہ اس کا سرما بنائے. ٹھیک ہے. اسی طرح گھر میں 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک بچہ ایسے کر رہا ہے تو اس کو سٹوری کی شکل میں سبق دیں، ڈانٹ کی شکل میں نہ دیں. جی انڈائریکٹ سٹوری ٹیلنگ جو ہے نا، دیکھیں آج جو ایجوکیشن کی 20ویں صدی کی یہ جو سب سے بڑی اس صدی کی ساری جو آئی ہے ایجوکیشن، وہ سٹوری ٹیلنگ ہے. کہ کہانی جو ہے وہ آپ کو جتنا اچھا سکھاتی ہے کوئی چیز نہیں سکھاتی. قرآن کے جو مختلف نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ کتاب القصص، قصوں کی کتاب، کہانیوں کی کتاب. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم دین کو تو سمجھتے نہیں ہیں نا کچھ. جی آخری سوال. میرا بیٹا 6 سال کا ہے، ضدی بہت زیادہ ہے. دوسرا وہ نا بدلہ لیتا ہے، 2 دن بعد بھی اس کو یاد رہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا. تو وہ کاؤنٹر اس میں بچپن سے ہی یعنی کہ وہ بدلہ لینے کی اس میں بہت زیادہ ہے ابھی سے. اچھا اس میں دیکھیں کچھ چیزیں نا جینز میں ہوتی ہیں، نسل در نسل چلتی ہیں، لیکن مسلسل تربیت، مثبت سوچ اور ہمت نہ ہار کے. اب آپ یہ دیکھو کہ کس موقع پہ ایسی سچویشن پیدا ہوئی کہ اس نے یہ طے کر لیا کہ میں نے یہ بدلہ لینا. ٹھیک ہے. اس موقع پر اس کو ڈانٹے نا، سچویشن سامنے لائیں، وہی جو میں نے کہانی اس سے ملتی سیم وہ نہ بنائیں. اس چیز کو وہ نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ جب آپ بچے کو کہانی کی شکل میں کوئی چیز بتاتے ہیں نا تو وہ اپنا لیفٹ برین یوز نہیں کرتا، وہ اپنا رائٹ برین یوز کرتا ہے تخلیقی. تو اس لیے تھوڑا سا فرق ڈال کے تو اسی طرح کا کوئی واقعہ سنا دیں کہ اس کو غصہ تو بہت تھا کیونکہ وہ سچا تھا، اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی. اور میں بھی سمجھتا ہوں، میں نے جب کہانی پڑھی یا سنی تھی یا واقعہ سنا تھا تو واقعی وہ سچا تھا جیسے تم سچے ہو. یہ کہہ کے آپ اسے انڈورس کر رہے ہیں کہ جو کچھ تم کرنا چاہ رہے ہو وہ غلط. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ بہادری دیکھو کہ اس نے کیا کیا تھا اور پھر اس کو کتنا بڑا اس کا انعام ملا تھا. وہ چیز اس پہ جتنا اچھا اثر ڈالے گی وہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ڈالے گی، پھر وہ صرف موقع کی تلاش میں رہے گا. سر یہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ایموشنل نیڈ پوری کر رہے ہیں بچے کی تو اس میں بچے کی ضدی پن کی وجہ نہیں بنے گا. وہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم بچوں کی خواہش پوری کرنا اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیتے ہیں. بچہ ایک کھلونا مانگتا ہے، جو میں نے کیا نا، بچے نے ایک کھلونا مانگا. آپ اسی مثال دیتا ہوں کہ اس کا باپ جو ہے 1 مہینہ اوور ٹائم لگا کے پھر کہیں جا کے تو وہ کھلونا خرید کے اس کو لا کے دیتا ہے، اور اس بچے کے چہرے پہ آنے والی خوشی اس کو سب کچھ بھلا دیتی ہے. لیکن بچے کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں سے اور کیسے لے کر آیا ہے. اس دوران جو بچے کا اور اس کے درمیان گیپ کریٹ ہوا ہے اس کی سزا بچے کو بھی ملی ہے، باپ کو بھی ملی ہے. تو بچے کی کوئی بھی ضد جو ہے وہ امیجیٹ غلطی سے بھی کبھی پوری نہ کریں. امیجیٹ اس کو سکھائیں کہ ہر چیز ہر وقت آپ کی مرضی پہ اور خواہش پہ دنیا میں نہیں ملتی. کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا اس کو رہنے. اب چلیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بچے ضدی ہوتے کیسے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے. دیکھیے بچہ ایک چیز مانگ رہا ہے، آپ نے اسے نہیں دی، آپ نے 1 لگائی، پھر تھوڑی دیر بعد ماں نے بھی ہاتھ سیدھا کیا، اس نے ریں جاری رکھی، تو پھر آپ نے اپنا لیپ ٹاپ پہ کام کرنا تھا. یا کوئی مہمان آ گئے تھے تو کہتے دے دفعہ کہہ رہے تھے کہ جان چھڑا. اس کو ایک سبق دے دیا جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس ڈگری پہ جب میں روؤں اتنی دیر روؤں گا تو پھر یہ میرا کام ہو جائے گا.